الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى في مقام آخر الذي يحيي ويميت وقال تعالى في مقام آخر وإذا مرضت فهو يشفين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیزانو بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی موت و حیات کو پیدا کیا ہے، موت و حیات کے اللہ ہی خالق ہیں، اور اس کے وجود پذیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جان سکے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اپنے اعمال کو مزین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو یہ زندگی اور اس کے بعد آنے والی موت یہ اللہ کی اختیاری چیز ہے، جب چاہیں اور جب تک چاہیں زندہ رکھیں، جب چاہیں جس گھڑی چاہیں اپنے پاس بلا لیں۔ بڑھتے اس وائرس میں، بڑھتے اس وبا میں، بجائے اس کے کہ حضرت انسان گھبرا جائے، ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، اسے اللہ جل جلالہ و من والہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، جیسے رجوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ صحت بھری زندگی کا مل جانا، بیماری والے دنوں کا زندگی میں آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم بیمار ہیں تب بھی ہمیں صحت مند ہیں تب بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی شان امتیازی کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چمکار کے مارے مار کے پھر چمکارے، تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے، بے آسوں کی آس ہے تو ہی، سوتے جاگتے پاس ہے تو ہی۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار بندہ مومن کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ میں صحت مند ہوں، اللہ کا شکر ادا کروں، بیمار ہو جاؤں اللہ کی طرف رجوع کروں کہ اللہ ہی ہے جو اس بیماری کے دنوں کو کافور کریں گے اور صحت مند بھرے لمحات عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے احباب گھبرا جا رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں، اگر ان کا ٹیسٹ کرونا پازیٹیو نکل گیا
تو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے بس اب زندگی ختم ہو گئی، اب جانے کا وقت شروع ہو گیا۔ حالانکہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی خطرناک آدمی کا خوف اور آدمی کا ڈر ہے۔ بہت سارے کیسز میں دیکھنے کو ملا کہ بندہ کرونا پازیٹیو تھا لیکن اس بیماری سے نہیں مرا، ہارٹ اٹیک سے مرا، دل کا دورہ پڑنے سے مرا۔ گھبرا گیا، ڈر گیا۔ موت ہر حال میں آنی ہے، آپ صحت مند ہیں اور بہت اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود ایک لمحہ برابر بھی آپ زندگی زائد جی نہیں سکتے۔ وقت آ گیا، جانا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ VVIP ڈاکٹر کے پاس گیا، ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو وزیر اعظم کا دل چیک کرنے پر مامور ہیں، ایسے اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اپنے سارے چیک اپ اس نے کروائے، اس کے سارے چیک اپ نارمل نکل رہے ہیں اور ڈاکٹر اسے دلاسا دے رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ آپ کا دل بہت صحت مند ہے، آپ کو کوئی مرض لائق نہیں، کرنے کی کوئی بات نہیں، آپ صحت یاب ہیں۔ سن کر اسے خوشی ہوئی اور خوشی کے جذبے کے ساتھ وہ ڈاکٹر کے پاس سے رخصت ہونے کے لیے مڑا۔ جیسے اس نے ٹرن کیا وہ گر گیا۔ جب اسے اٹھایا گیا تو اس کی جان جا چکی تھی، وجہ معلوم کی تو وہ اٹیک سے مرا، دل کا دورہ پڑنے سے مرا۔ صحت مند دل تھا لیکن جانا مقدر ہے، ہر حال میں جانا پڑے گا۔ بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھنے میں مل رہا ہے کہ رپورٹ پازیٹیو آ گئی، لوگ خودکشی کر رہے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ جو تکلیف کے ساتھ جانا پڑے گا، اس سے اچھا ہے کہ ایک بڑی تکلیف کو ہم ابھی لے لیں اور اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ زندگی کا اینڈ نہیں ہے، اسی کو فرمایا موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ آپ کی عارضی زندگی کی شام ہو رہی ہے اور ایک لامحدود دائمی زندگی کی صبح ہو رہی ہے۔ اس لیے گھبرا کے، خوف زدہ ہو کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے اپنی اس بیماری کے رفع دفع کرنے کی دعائیں ہوں۔ رجوع الی اللہ انتہائی ضروری ہے، دل کا اطمینان بہت ضروری ہے۔ آج مضبوطی کے ساتھ سمجھ جائے کہ یہ جو بیماری ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی اس بیماری سے مجھے راحت عطا فرمائیں گے، مجھے صحت بھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے دائمی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ہم تکلیف میں آ جائیں۔ جیسے بتایا کہ خودکشی حرام ہے۔ جو آدمی اس وجہ کے ساتھ گیا، ایک آدمی کو کرونا ہو گیا، اب اس کرونا والی بیماری میں، اس وبا میں وہ مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید جائے گا، شہادت کا اسے درجہ ملنے والا ہے۔ لیکن وہی آدمی جو کرونا پازیٹیو ہے اور وہ یہ سوچے کہ مجھے بہت تکلیف ہوگی، میں خودکشی کر لوں، تو یہ جو خودکشی والا قدم اٹھا رہا ہے یہ حرام ہے۔ کہاں اسے شہادت کا درجہ ملنے والا تھا، اور چاہیے کہ شیطان کہاں لے جا کر پچھاڑ رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس مرض سے صحت یاب ہو جاتا، نہ بھی ہو پاتا تو شہید مرتا۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہو، فرداً بھی اجتماعی شکل میں بھی امت اسلامیہ اللہ کے حکموں کی پابند رہیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو
پھیرنے والی بن جائیں، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں، اور تمام وہ چیزیں، تمام وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے امت اسلامیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔